حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ہم سب نے وہ صورت، ہم سب کو وہ یاد ہے، حفاظ سامنے بیٹھے ہیں، سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورت کب نازل ہوئی، کس شان میں نازل ہوئی؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر آ رہا تھا اور اس کی فوج اس لیے مشہور تھی کہ اس کی فوج میں ہاتھی تھے، اور اس کی فوج میں جو ہاتھی تھے، جو بھی مقابلے میں آتا وہ ہاتھی مقابلے والی فوج کو، جو ان کے مخالف ہوتی تھی، ان کو مسل کے رکھ دیتی تھی. وہ جب مکہ کے پاس آیا اور مکہ پہ حملہ کرنا چاہا اس نے، تو اس نے مکہ کے ارد گرد جو مویشی تھے، جو بھیڑ بکریاں تھیں، جو اونٹ تھے، جو گائے بیل تھے، وہ ابرہہ کی فوج نے ضبط کر لیے، اور اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی مویشی تھے، وہ بھی ضبط ہو گئے. اب حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابرہہ نے بڑا ہی اہتمام کیا کہ آج مکہ کا سردار مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. اس نے سوچا شاید کوئی صلح کی بات کرے گا، اس نے سوچا کہ شاید کوئی مفاہمت کی بات ہوگی، اس نے سوچا کہ کوئی صلح صفائی سے کام لیے کوئی معاہدہ ہو جائے گا. لیکن جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے سامنے گئے اور اس سے بات کی تو اسے کیا کہا کہ اے ظالم حکمران، تیرے پاس میرے چند جانور ہیں، وہ مجھے واپس کر دے. اللہ اکبر. ارے تصور کریں کہ مکہ کا سردار اپنی مخالف فوج کے سردار سے بات کرنے جا رہا ہے، اور وہ بات کیا کر رہا ہے کہ میرے جانور واپس کر دے. یہ نہیں بات کی کہ آؤ صلح کر لیں، یہ نہیں بات کی کہ مکہ ہمارے پاس، ہمیں واپس دے دو، ہمیں امن سے رہنے دو. نا، یہ بات نہیں کی. کہا کہ میرے جانور مجھے واپس کر دو. تو ابرہہ مسکرایا اور طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی، کہکا لگایا. کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تم آ کر کہو گے کہ یہ مکہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کعبۃ اللہ پھر سے ہمارے حوالے کر دو، ہمیں یہاں امن سے رہنے دو، کعبہ کو نقصان نہ پہنچانا. مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ مجھ سے بات کرنے آؤ گے، لیکن تم تو مکہ کے سردار ہونے کے باوجود اپنے چند مویشیوں کی فکر میں ہو. تو حضرت عبد المطلب نے جواب کیا دیا؟ ارے سنیں اور ان کا توکل دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابرہہ کہ وہ جانور میرے جانور ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تو اس لیے میں تجھ سے وہ مانگنے آیا ہوں. ارے کعبہ جس کا گھر ہے وہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. ارے کعبہ جس کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مجھے اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اور توکل و بھروسہ دیکھیں کہ کس مقام پر ہے. اور پھر اس کا جو انجام ہوا کہ ابابیل جو پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے اور اس کی سب سے چھوٹی چونچ ہے، اور اسی سب سے چھوٹی چونچ میں سب سے چھوٹے کنکر تھے، اور وہی کنکر جب ابرہہ کے ہاتھیوں پر گرے تو وہ دو ٹکڑے ہو کے رہ گئے. اللہ اکبر. ارے یہ ہے اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ. ارے اسباب کو اختیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جہاں کوئی سبب نظر نہ آئے وہاں پر بھی اللہ راستے نکال دیتا ہے.